سبحان اللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا سبحان اللہ حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک صدق اللہ مولانا العظیم۔ مزاج اجازت دے تو سبھی احباب برکت کے حصول کے لیے خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ غلام مرتضیٰ فریدی صاحب آپ کے برادران اہل خانہ سرکار کے ذکر خیر کے انعقاد پر مبارکباد کے ساتھ ساتھ دعا کے مستحق بھی ہیں۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہم سب کی خطاؤں کے کفارے کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ دو چیزوں کا اثر انسان کی طبیعت بہت جلد قبول کرتی ہے۔ دو چیزوں کی تاثیر انسان کے مزاج پر جلد اثر انداز ہوتی ہے۔ اب توجہ ہو جائے تو میں پھر تیسری بار دہرا دوں گا۔ دو چیزوں کا اثر انسان کے مزاج پر بہت جلد ہوتا ہے۔ ایک کسی کا تذکرہ اور دوسرا کسی کی صحبت۔ ذکر کا اثر بھی انسان کی طبیعت بہت جلد قبول کرتی ہے اور صحبت کا اثر بھی انسان کا مزاج بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ ذکر مثبت ہو تو تاثیر مثبت ہوگی،
ذکر منفی ہو تو اس کا اثر بھی انسان کے مزاج پر منفی ہوگا. بے شک. صحبت خیر پر مبنی ہو تو تاثیر بھی اچھی، بہتر اور مثبت ہوتی ہے. صحبت بدل جائے، بری ہو، تو اس کا اثر بھی انسان کے مزاج پر اسی انداز سے منفی ہوتا ہے. اگر یہ بات پہنچ گئی ہے، آپ تذکرے کی تاثیر قرآن مقدس سے ایسے بھی قبول فرما سکتے ہیں. ارشاد رب العزت ہے، میرے حبیب یہ جو ہم آپ کو پچھلے نبیوں کے قصے سناتے ہیں، نقص علیک من انباء الرسل، میرے حبیب یہ جو ہم آپ کو پچھلے نبیوں کی باتیں بتاتے ہیں، پچھلے رسولوں کے قصے سناتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہے، ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ پچھلے رسولوں کی باتوں کو سن کر آپ کا رب آپ کے دل کو مضبوطی عطا فرمائے. یہ جو ہم آپ کو سابقہ نبیوں کے قصے سناتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے رسولوں کی سیرت کی باتوں کو سن کر آپ کا قلب اطہر مضبوط ہو جائے. فیصلہ کرنے میں میرا خیال ہے آسانی ہو گئی. اگر سابقہ نبیوں کی باتوں کو سن کر امام الرسل کا دل مضبوط ہو سکتا ہے تو خود سرکار کی باتوں کو سن کر اللہ حضور کے امتیوں کے دلوں کو کس قدر نور سے منور فرماتا ہو. اگر نبیوں کی بات دوسرے پیغمبر کے دل کو مضبوط کرتی ہے تو خود سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر حضور کے امتیوں کی طبیعت کو کس قدر منور اور خوشبودار فرماتا ہوگا. سرکار کی امت میں جتنے بھی مسالک موجود ہیں، 10 منٹ مجھے آپ کی توجہ چاہیے جو شوق والے احباب تشریف فرمائیں. جتنے بھی مسالک اور فرقے موجود ہیں حضور کی امت میں، وہ مختلف عنوانات کے تحت سرکار کا تذکرہ حضور کی امت میں کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنی محفل کو سیرت النبی کے عنوان سے سجاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی محفل کو مجلس کا عنوان دیتے ہیں، اور کچھ لوگ امت مصطفیٰ کا سواد اعظم اپنی محافل کو ذکر میلاد کا عنوان دیتے ہیں. اگر بات تھوڑی مشکل نہ ہو جائے تو مجھے یہ کہنے دیں کہ میلاد النبی کو ثواب سمجھنے والے بھی اسی زمین پر موجود ہیں، اور میلاد کو بدعت کہنے والے بھی اسی زمین پر موجود ہیں. اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے، جو جاگ رہے ہیں دوست ذہنی طور پر، مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ اصل میں میلاد النبی کا معاملہ ہے کیا؟ حاجی صاحب یہ بات قبول فرمائے اگر آپ کی توجہ ہے تو. میلاد النبی کا معاملہ اصل میں سنت اور بدعت کا مسئلہ ہے ہی نہیں. میں ڈردا بیٹھا، اللہ کرے ایک گل میں صحیح جگہ تے شروع کر بیٹھا ہوں. میلاد النبی کا معاملہ یہ سنت اور بدعت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ اصل میں محبت اور بغض کا مسئلہ ہے. نہیں، میں صحیح گل صحیح جگہ شروع کر بیٹھا. یہ سنت کا اور بدعت کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں کہ آپ ہر شے کو جائز اور ناجائز کے پیمانے پر تولیں. یہ شریعت مصطفیٰ کی طبیعت ہی نہیں کہ آپ ہر شے کو حلال اور حرام کے پیمانے پر تولیں. یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں. میلاد النبی کا مسئلہ اصل میں میرے ہیڈ اسلام کے دوستو یہ سنت اور بدعت کا نہیں ہے، یہ انسان کی محبت اور بغض کا معاملہ ہے. ورنہ میلاد النبی کو بدعت کہنے والے
بدعت دا معنی ہے او شے جڑی حضور دے زمانہ وچ نہ آئی. بے شک بے شک جو ذکر میلاد کو بدعت سمجھتے اور کہتے ہیں، میں آپ کو انگلی پر گن کر بتا سکتا ہوں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو حضور کے زمانہ پاک میں نہیں تھیں مگر ان کی مساجد کے اندر موجود ہیں. بے شک دو تین چیزیں تو میں آپ کو جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے جو نوجوان ہیں وہ خاص طور پر اس بات کو یاد رکھیں، مسجد کا محراب یہ سنت نہیں ہے. حاجی صاحب چھڑ دے ہوئی کریں. کامران میاں مسجد کا محراب، جس محراب اس جانو آندن جتھے امام صاحب کھلوتے نماز پڑھیں دن، مسجد کا محراب حضور کے زمانہ پاک میں مسجد میں موجود نہیں تھا. محراب سنت نہیں ہے، بے شک مگر سنت نہ ہونے کے باوجود ان کی مساجد میں بڑے بڑے خوبصورت محراب آج بھی دیکھے جا سکتے بے ہیں. شک بے شک بولو تاکہ ٹری آپ آ. مسجد کا مینار یہ بھی سنت نہیں ہے. حضور کے زمانہ پاک میں کسی مسجد کے ماتھے پر مینار نہیں تھا، مگر آج ہماری مساجد کے مقابلے میں زیادہ بڑے اونچے خوبصورت اور موٹے موٹے 8 مینار ان کی مساجد پر دیکھے جا سکتے ہیں. حتیٰ کہ مسجد کا قالین بھی سنت نہیں ہے. سرکار کے زمانہ پاک میں کسی مسجد میں قالین نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں سنن کبریٰ کی. میرے اور آپ کے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی جگہ پر نماز پڑھو اور سجدہ کرتے ہوئے تمہارے ماتھے کی ہڈی پر اور تمہاری ناک کی نوک پر سجدہ کرتے ہوئے مٹی لگ جائے تو حضور نے فرمایا اس مٹی نو پوجنا نہیں. مٹی کو چہرے سے ہٹا کر جھاڑ کر صاف نہیں کرنا. آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تک وہ مٹی تیری پیشانی کی ہڈی پر، تیری ناک کی نوک پر لگی رہے گی، اللہ کے فرشتے تیرے لیے جنت کی دعا کرتے رہے گے. قالین بھی سنت نہیں، مگر ان کی مساجد میں ہماری مساجد کے مقابلے میں موٹے موٹے خوبصورت ایرانی قالین آج بھی موجود ہیں. یہ فیصلہ مجھے آپ ابھی جلدی جلدی کر دیں. محراب سنت نہ ہونے کے باوجود مساجد میں موجود ہے، کوئی بدعت نہیں کہتا. مینار سنت نہ ہونے کے باوجود مسجد کے ماتھے پر موجود ہے، کوئی بدعت نہیں سمجھتا. قالین سنت نہ ہونے کے باوجود مساجد میں موجود ہے، کوئی بدعت نہیں کہتا. تو اگر میں اس مسجد میں مصطفیٰ کا ذکر میلاد کر دوں، حضور کا میلاد بدعت کیسے ہو گیا؟ میرا خیال ہے اب یہ جملہ مجھے کہنے میں زیادہ آسانی ہو گئی کہ میلاد النبی کا تعلق سنت اور بدعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق محبت اور بغض کے ساتھ. دیکھیں اللہ نے انسان کی طبیعت اور مزاج ایسا بنایا ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق خالصتاً انسان کی فطرت کے ساتھ ہے. میں جلدی سے آپ کے ذوق کی طرف بھی آتا ہوں، 10 منٹ میں نو آدھا رانجا راضی کرن دو. فطرت کے ساتھ کچھ چیزوں کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ ہوتا ہے. کیسے؟ جو چیز مجھے پسند ہوگی، جس شخصیت سے مجھے محبت ہوگی، میں تو میرے بھائیوں بہانے سے بھی اس کا ذکر چھیڑوں گا. میں تو بہانہ ڈھونڈوں گا کہ میرے سامنے میری پسندیدہ شخصیت کا ذکر ہوتا رہے. ایک مثال دیتا ہوں، حدیث مبارکہ. محبت اور بغض کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے، طبی میلان اور قلبی رجحان اور محبت کیا ہے. سرکار کی محفل پاک سجی ہے، بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے، جاگ کر ذرا قبول فرما لیں گے آپ.
سرکار تشریف فرما ہے اور حضور کی بارگاہ میں 10 نئے کلمہ پڑھنے والے حضور کے صحابہ اور مسلمان بھی موجود ہیں، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار۔ تعداد کتنی ہے؟ زور سے بول دیں، 10۔ مسجد نبوی شریف اتنی دیر میں امام حسن مجتبی ننھے قدمین امامت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ یاد رکھیں امام حسن وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 22 حج پیدل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں کامران صاحب کو عرض کر رہا ہوں، 22 حج، حاجی صاحب محترم 22 حج امام حسن نے پیدل فرمائے ہیں۔ اتنا بڑا حاجی اور اتنا بڑا عبادت گزار، مگر لقب ان کا زین العابدین نہیں ہے۔ میرا اور تہاڈا خون ایسا ہے کہ اگر درہم دی مقدار دے برابر، درہم کہتے ہیں کوئی شخص ہتھیلی پر پانی گراتا جائے اتنا پانی کہ اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ ٹک جائے، نیچے نہ گرے، اتنی مقدار ہے درہم کی۔ اب پڑ گئی گل کہ موڑ عرض کرا، تقریباً اتنا درہم۔ ہمارا خون کیا ہے؟ اس درہم کی مقدار کے برابر اگر کسی شخص کے کرتے پر، جسم پر، پگڑی پر، تہمت پر، جسم پر خون لگ جائے تو شریعت ہمیں فرماتی ہے تیرا خون نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، اسے ہٹا کے، دھو کے، صاف کر کے، ستھرا کر کے آ، پھر میرے مصلی پر قدم رکھنا۔ ٹھیک ہے، سارے جانتے ہیں طہارت و نجاست کا معاملہ۔ درہم کی مقدار کے برابر خون لگ جائے تو شریعت فرماتی ہے اسے پاک کرو اور پھر میرے مصلی پر آؤ۔ مولا خون لگے سمیت نماز پڑھ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اٹھا کے تیرے منہ پہ ماروں گا۔ تیرا خون نجس ہے، اس نجاست کو دور کر کے پھر میرے مصلی پر آؤ۔ کوئی پیمانہ ہی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم حسین کو تول سکیں۔ ہمارا درہم کی مقدار کے برابر خون لگا ہو، شریعت کہتی ہے اسے ہٹاؤ پھر مصلی پر آنا۔ میدان کربلا میں پیشانی سے خون ہے، رخسار سے خون ہے، لب دریدہ ہے، جسم تیروں سے چھلنی، پورا کرتا اور تہمد خون میں شرابور، اور اس کیفیت میں میرے حسین نے نماز پڑھی نہیں ہے، 72 انو پڑھائی۔ جو بول سکتے ہیں ضرور بولیں، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حسین نے صرف نماز پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے۔ بول کر بتائیں، بول کر، وہ حسین کی نماز قبول ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولیں۔ نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ حسین کی وہ نماز قبول ہے کہ نہیں ہے؟ قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر قبول ہے، کرتا خون میں بھیگا ہوا، جسم خون میں شرابور، اگر تو وہ نماز حسین کی قبول ہے تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ کہیں کہ حسین کے جسم میں خون ہی نہیں تھا۔ اگر یہ بات نہیں ہو سکتی تو پھر یہ مانے نہیں، خون تو تھا مگر ہمارے خون جیسا نہیں تھا۔ خون تو تھا مگر ہمارے خون جیسا نہیں تھا۔ اتنا بڑا ساجد حسین کہ جس کے سجدے کا آج بھی اسلام پر احسان برقرار ہے۔ آج میں اور آپ جو یہاں رونق لگا کے اپنا برم بنا کے بیٹھے ہیں، جن کی زبانوں میں طاقت سلامت ہے، مجھے بول کر بتائیں یہ کربلا والوں کا امت پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا ساجد، اتنا بڑا عابد میرا اور آپ کا حسین، مگر لقب آپ کا بھی زین العابدین نہیں ہے۔
زین العابدین دا معنی ہے عبادت گزاراں دے متھے دا سیرا۔ 22 حج پیدل کرنے کے باوجود حسن زین العابدین نہیں، سجدے میں سر کٹوانے کے باوجود حسین کا لقب، زین العابدین نہیں، علی سے